مقام سیوطی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی، اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے، اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی، اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آ جائے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے۔ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، ادھر ہے فلانی چیز۔ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے، وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا۔ 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا؟ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا،
اسامہ تو ان دنوں بچے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر، اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہم نہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے، اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول بالکل نہیں۔ یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے، تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں؟ آپ کو تو خالص چاہیے، لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، آپ کا خالص ہے۔ اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے۔ بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد، دوست یار پرانے باتیں ہو رہی تھیں، تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پرہیزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو، جو تقوی والے ہوں، جو مخلوق خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں۔ حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ۔ تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں۔ ایک تیسرے صحابی بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا۔ حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلن عام کر دوں، لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے، خیر والے لوگوں سے زمین بھرے۔ میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ لوگ جو مضبوطی لائیں معاشرے میں، جن کا علم، بردباری، تقوی، یہ چیزیں مضبوطی. ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں. جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے ہیں. کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں. اب بعض اشاروں پر، ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو؟ تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کیا ریاست کی، حکومت کی، تاجر کی، مالدار کی، تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکوٰۃ لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے. وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے. وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے. جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے. وہ مصیبت ہے لیول کی. یہ کام میرے لیول کا نہیں. جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا. فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے. حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں کٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں ابھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہنے لینیاں تے لے تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ کو اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتے. غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات
اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں, وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد. جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں, پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے, تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں, وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے. اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں. ہوں میں غریب بچہ, ماڑے گھر سے تعلق ہے, وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے, سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا, فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا, پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے. لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے. اس نہج پر حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں, روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر, اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے, جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے, اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے, مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی, میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا, تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم
فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی، کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان
اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں, کڑوی کڑوی کے قائل نہیں. اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو. ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو. وہ چبھے گا نہیں, انشاءاللہ مزہ ہی دے گا. وہ قبول تو کرو نا. تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے. حضور مجھے لے جائیں, تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے. ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا. اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے. یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے, میں بھاگ آیا ہوں, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں. یہ آئے اور رکا بھی آ گیا. اب ذرا منظر کو سمجھے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں, ایک نہیں مانی, لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں, جیل توڑ کے آیا ہوں, مجھے قبول کر لیں. ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا. ہوئے ہوئے ہوئے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا, لہذا میری بیعت ہی گئی, چھٹی ہو گئی. ماحول ہی بڑا عجیب ہے. حضور نے فرمایا واپس جا, لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا, پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دا, سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا. اس نے کہا لا صحیح, سونے کے نام کا ہے نا. تانا ہوا تو کیا ہوا. جے کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی, پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا. جھوٹا جھوٹ لئیے. اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا, کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے, یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے. جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے. کہ سونے ٹھیک ہے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے. اور کیا بات ہے, میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں. کیا بات ہے, حضور نے جو کہا کر کے دکھایا. کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا, ایک دو بندے ساتھ تھے, جب مدینے کی حد گزر گئی نا, حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی, تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے, ذرا دکھانا. اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی, دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا. اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا, جی اس نے تو مار دیا. تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا, تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے. اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے, مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے. تم مدینے میں صحابہ تھے نا, حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے, مدینے میں نہیں رکھ سکتے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا, اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی. ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے, وہاں رہنے لگا. حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا, وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے. 70 بندے آ گئے. وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے, یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا, کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا. اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے, اور ان کو تو ستایا تھا نا. کہتے ہمیں ستایا بڑا تھا, ہم تو انقلابی بن گئے تھے, ہم تو رکھ لیتے نا, بڑی منت کرتے, بڑی جان مشکل سے چھڑاتے. 70 بندے ہو گئے, پھر 300 ہو گئے. تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے, ہم تڑپتے تھے. روت لنگ گئی ہے پھر باہر آندی, تے اج چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں. ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے. روز رات کو روتے تڑپتے. 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ, اندر آنے کی اجازت نہیں, پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا. صبر دیکھو, غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے. تنگ آ گئے کافر,
پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا. پھر اتنے تانگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں نا، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں. حضور بڑے خوش ہوئے. آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا. چٹھی لکھی حضور نے. چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ. چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے. حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. پیغام آیا. حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا. اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائے تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، یہ پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا. سوکھا نکلے صاحب ظہوری یہ ویخ لوے مکھ تیرا. حضرت ابو بصیر کو نہ وہ رکا گیا. حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی. حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا. کھل گیا رستہ. دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں. کرو نا یار دعا مدینے کے رستے کھل جائیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے. دعا کرو رستے کھل جائیں. حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا. حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے، اشارے سے کہنے لگے کہ دیکھ میرے نبی کا خط ہے، حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے پڑھنا. میں نے بھی پڑھی. پہلے روئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما، روح ہی پرواز کر گئی. ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو گئی. قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. قبر میں حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا، اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا، وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا. مزار کے ساتھ مسجد بنی. مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا. انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی، پر صبر کیا. شکوہ نہیں کیا. یارو اتنی شکایتیں، اتنی شکایتیں، اتنے شکوے. ایک بات میرا اور کرنے کو دل کر رہا ہے. ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی. جنگ احد میں بیعت کی، سونیا تیرے نام پہ مرنا. ڈٹ کے لڑے. سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے. اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. سلافہ بن سعد نے یہ قسم کھائی کہ میرے 2 بیٹے قتل کیے ہیں، میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی معاذ اللہ. ایک قبیلہ غزیل تھا، انہوں نے احد کے بعد حضور سے کہا کچھ قاری ہمیں دے دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے. تو نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے، تو عاصم بن ثابت کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا. وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا. جب گرفتار کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت عاصم بن ثابت نے تلوار نکال لی. فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں. کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے، میں لڑوں گا، اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے. اور فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا. میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے. اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا، اکیلا. جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیا. یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں. تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ صبر آپ نے کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں، حوصلہ کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں. اکیلے لڑے، تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا، خوب لڑے. اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی پہ معاذ اللہ کھوپڑی منگانی ہے، سار منگانا ہے. اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ، یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے. تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پہ وسط ہو گئے تو دعا مانگی. اکیلا بندہ اور صبر کا مقام، دعا مانگی. کہا اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا.
ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے میرا جسم. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے, گرفتار کرنے کے لیے, سر کاٹنے کے لیے, تو شہد کی مکھیاں آ گئیں, پورے جسم پہ قبضہ کر لیا. قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی, کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ, شام ہوگی نا توڑ جائیں گی, پھر ہم سر کاٹ لیں گے. شام تک چاروں جانے بیٹھے رہے, نہ کوئی ہوا آئی, نہ کوئی بادل برسا, نہ کوئی طوفان آیا. شام کو انہوں نے اٹھانا تھا, ایک ریلا آیا پانی کا, اور جناب عاصم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا کے لے گیا. میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا, رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا, کہ جسموں تک کی آخری دم تک اللہ کی مدد ان کے سامنے حال رہتے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا. قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے. قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے. اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا, اور مختلف انداز میں. کہیں فرمایا کہ وبشر الصابرین, اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو مختلف انداز میں, مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا. سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے, چاہتوں والی ہو گئی ہے. ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے. تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی, یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو. اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو. کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو. وصابروا, اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو. پھر فرمایا ورابطوا, اور ہمیشہ کمر بستہ رہو, اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے, تم فلاح پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو. صبر کرو صابر رہو, یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو. اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف. اگر بیماری آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے, اس پر بھی صبر کرنا. اور اگر اپنوں نے, بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی, کوئی اذیت دے دی, وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے. تانا بھی ایک اذیت ہے, طنز بھی ایک اذیت ہے. کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے. اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا, لڑائی کرنا, یہ بھی ایک اذیت ہے. اس پر بھی صبر کرو. ورابطوا, اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو, جد و جہد کرتے رہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں, ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں.
ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں؟